تمام تنازعات کا پرامن حل چاہیے۔ اقوام متحدہ میں تنازعات سے بچاؤ اور ان کے حل پر مباحثے سے پاکستانی مندوب عاصم افتخار احمد کا خطاب۔ کہا عالمی قوانین کے تحت مسئلہ فلسطین کا حل ضروری ہے۔ بدقسمتی سے آج تک مسئلہ فلسطین اور کشمیر کا حل نہیں نکالا جا سکا۔ تنازعات کا حل اقوام متحدہ چارٹر کا بھی امتحان ہے۔ خاران بلوچستان میں بینک لوٹنے کی کوشش ناکام، بھارتی حمایت یافتہ 12 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق دہشت گرد پولیس اسٹیشن میں یرغمالی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش میں تھے لیکن بروقت کارروائی سے پسپا ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے نیوز کانفرنس میں انکشاف کیا کہ صوبے میں جگہ جگہ انٹرنیٹ سروسز کی فراہمی والے کھمبے لگے ہوئے ہیں۔ سانگان جیسا غیر آباد علاقہ بھی انٹرنیٹ سروسز فراہم کر رہا ہے۔ سوال اٹھایا بلوچستان بھر میں پھیلا ہوا انٹرنیٹ سروسز کا یہ جال کس نے بچھایا، کیوں بچھایا، مقصد کیا ہے؟ ہیلی کاپٹر کے سفر میں بھی 4G سروسز چل رہی ہوتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ یہ سب بلا وجہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی دماغ ہے۔ یہ سارے انٹرنیٹ ٹولز ریاست کے خلاف استعمال ہوئے ہیں۔ دہشت گردی کا ناسور دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ 2018 کی طرح دہشت گردی کا سر کچل دیں گے۔ وزیر اعظم کی قومی پیغام امن کمیٹی کے وفد سے گفتگو۔ کہا افغان طالبان اور TTP کے گٹھ جوڑ کے ٹھوس ثبوت ہیں، دشمن انہیں ہر طرح کے وسائل فراہم کر رہا ہے۔ دہشت گردوں کو پاکستان کی سرحدوں سے اٹھا کر بحر ہند میں ڈبو دیں گے۔ بولے قومی یکجہتی کی جتنی آج ضرورت ہے پہلے شاید کبھی نہ تھی۔ پاکستان بحرانوں میں گھرا ہوا ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا پاکستان کی تمام جماعتیں 5-6 نکات پر متفق ہوں، فضل الرحمان بھی شامل ہو جائیں۔ بولے آپ دستخط کر دیں، بانی PTI سے میں کرا لوں گا۔ رہنما PTI اسد قیصر نے کہا اسمبلی میں بیٹھے نمائندے عوام کے لیے نہیں بیٹھے۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا پیکا ایکٹ کے تحت میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ محمود اچکزئی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اپوزیشن لیڈر بننے پر مبارکباد دی۔ کہا اس مشکل وقت میں آپ کا قائد حزب اختلاف ہونا نیک شگون ہے۔ محمود اچکزئی نے تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور دیگر سیاسی رہنماؤں سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ اپوزیشن لیڈر نامزد ہونے پر مبارکباد دی۔ اس وقت تو وہ پرفارم کر رہے ہیں ایز ایکٹنگ پریزیڈنٹ جی، تو وہ واپس آتے ہیں نیکسٹ ویک، تو میرا خیال ہے کہ سینٹ میں بھی یہ پروسیس جو ہے یہ ہو جائے گا۔ راستہ جو بھی نکلنا ہے وہ پارلیمنٹ سے ہی نکلنا ہے، وہ ڈائلاگ سے ہی نکلے گا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈائلاگ کے حق میں نہیں ہے۔ رانا ثنا نے کہا ہے کہ حکومت نے اپوزیشن لیڈر تعینات کر کے بہتر اور مثبت اقدام اٹھا لیا۔ اگلے ہفتے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا پروسیس شروع ہو جائے گا۔ PTI بھی مثبت اقدامات کرے، اس طرح اعتماد سازی ہوتی ہے۔ پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثنا کا کہنا تھا محمود اچکزئی اور نواز شریف کے رابطے کا انہیں علم نہیں۔ اچکزئی ہمارے مشکل وقت کے ساتھی ہیں، ان کے بارے میں نواز شریف اور شہباز شریف کے مثبت خیالات ہیں۔ رانا ثنا نے کہا بانی PTI ڈائلاگ کے حق میں نہیں، PTI والے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں بانی PTI مذاکرات کے لیے تیار نہیں۔ PTI والے یہ بھی کہتے ہیں کہ بانی سے ملنے کا موقع ملے تو وہ ان کو آمادہ کر لیں گے۔ سینٹ میں PTI کا بانی سے ملاقات کروانے کا مطالبہ، قید تنہائی میں رکھنے کا الزام۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا وہ بانی PTI کے وکیل ہیں، ان کی ملاقات کیوں نہیں ہونے دی جا رہی؟ عدالت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ جیل اتھارٹی کا فیصلہ ہے جو حکومت کے ماتحت ہے، یہ سیاسی انتقام ہے۔ فلک ناز چترالی نے کہا بانی PTI کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا جیل سپرنٹنڈنٹ کا اختیار ہوتا ہے کہ رویے کو دیکھتے ہوئے ملاقات کا فیصلہ کرے۔ اڈیالہ جیل پنجاب حکومت کے ماتحت ہے، وفاق کا اختیار نہیں کہ وہ ان کو ہدایت دے۔ بانی PTI کی قید تنہائی نہیں، ان کو مشقتی ملا ہوا ہے، بانی کو ان کی مرضی کا کھانا دیا جاتا ہے، تمام سہولیات ملی ہوئی ہیں، ان کی صحت ٹھیک ہے۔
बानी पीटीआई का डियाला जेल में तिब्बी मुआयना। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की 3 रुकनी टीम ने बानी पीटीआई का मुकम्मल मुआयना किया। जेल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई को कुछ दवाएं भी तजवीज़ की। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेशी के मौके पर असद उमर से मुलाकात। असद उमर ने शाह महमूद कुरैशी की खैरियत दरियाफ्त की। असद उमर ने इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेशी पर उन्हें पता चला कि शाह महमूद कुरैशी को भी अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद असद उमर ने तकरीबन 1 घंटा कमरा अदालत में शाह महमूद कुरैशी का इंतज़ार किया। शाह महमूद कुरैशी की अदालत पेश होने पर असद उमर ने अपनी नशिस्त से उठकर शाह महमूद कुरैशी से मुसाफा किया और बगलगीर हुए। असद उमर ने कहा, आप तंदुरुस्त लग रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पित्ते का ऑपरेशन हुआ है, अब तबीयत बेहतर है। अदालत में शाह महमूद कुरैशी से पंजाब के अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने भी मुलाकात की। पीटीआई का वाइस चेयरमैन हूं, पार्टी पॉलिसी से नहीं हट सकता। शाह महमूद कुरैशी की लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मज़ाहमत के बाद भी मुफाहमत ही होती है। पानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खारजगज़ई को दिया है। हम जेलों में हैं, हमारे पास मालूमात कम हैं। फवाद चौधरी से मुलाकात के सवाल पर कहा, वो अस्पताल में थे तो फवाद चौधरी अयादत के लिए आए। अब घर आए मेहमान को क्या कहें कि क्यों मिलने आए हो। 9 मई को जला घिराव के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तों की समाअत सीनियर प्रोसिक्यूटर की अदम मौजूदगी के बायस ना हो सकी। समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी। असद उमर ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, काफ़ी हद तक पीपल्स पार्टी ने यह साबित किया है कि वो सियासी पार्टी है। नून लीग ने साबित किया कि उनका अब सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। अवाम को सब पता है कि कौन ठीक है कौन नहीं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जमहूरियत के अलावा कोई हल नहीं। रूसी सदर पुतिन की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक सदर पुतिन खित्ते में कशीदगी में कमी की कोशिशें जारी रखेंगे। सदर पुतिन ने नेतन्याहू से गुफ्तगू में ईरान और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सदर पुतिन ने नेतन्याहू को ईरान के मामले पर सालिसी की पेशकश की। तनाज़ात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाना चाहिए। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा आदिल अल-जुबैर का कॉन्फ्रेंस से खिताब। ईरान से मुताल्लिक़ कशीदा सूरत हाल पर आदिल अल-जुबैर ने कहा कि अदम इस्तेहकाम किसी भी खित्ते में तरक्की के मौक़े को नुकसान पहुँचाता है। सऊदी अरब का मौक़िफ़ हमेशा बातचीत और मसाइल के पुरअमन हल के हुसूल पर मबनी रहा है और रहेगा। ख्वाह वो सोमालिया, ईरान हो या शाम, लेबनान, सूडान, अफ़गानिस्तान, यमन हो, हमारी कोशिशें हैं कि डायलॉग को तरजीह दी जाए। भारत ईरान की चाबहार पोर्ट का तामीराती काम अमरीकी टैरिफ के बायस छोड़ने पर मजबूर। ईरान को अदा किए गए $120 मिलियन डूब गए। चाबहार बंदरगाह पर काम करने वाली भारतीय कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इज्तिमाई इस्तीफा दे दिया। कंपनी की वेबसाइट बंद हो गई। भारत की अदा की गई रकम को ईरान बंदरगाह की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी सरकार पर तनकीद। कांग्रेस रहनुमा पून खेड़ा ने कहा कि अमरीकी दबाव पर चाबहार से खामोशी से पीछे हटना भारतीय खारजा पॉलिसी की नई कमजोरी को जाहिर करता है। भारत ने 2024 में 10 साल के लिए चाबहार बंदरगाह का इंतजाम संभाला था। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक को भी फेक चालान भेज दिया गया। इजलास में सरदार अयाज सादिक ने बताया उन्हें भी फेक ट्रैफिक चालान मौसूल हुआ है। स्पीकर ने इंकशाफ किया, उनकी आवाज़ बनाकर किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स से पैसे मांगे। उस शख्स ने उनसे राबता करके पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने तो किसी से पैसे ही नहीं मांगे। एजाजुल हक ने कहा कि उनके पास भी 19 चालान आए हैं, कल भी एक चालान आया। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी बोली, फेक ट्रैफिक चालान बहुत से शहरों में चल रहा है, रोज़ की बुनियाद पर फ्रॉड हो रहा है। नईमा किश्वर ने कहा कि व्हाट्सएप हैकिंग भी मामूल बन चुकी है, पैसे मांगे जाते हैं। शहरयार आफरीदी बोले, कोई लिंक भेजा जाए तो उसे खोलने से बचें वरना आप पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लग सकता है। कई लोग इस वजह से जेलों में हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, इस सिलसिले में आगाही मुहिम चला रहे हैं। ये पूरा एक माफिया लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए साजिश करता है, इस पर तहकीकात कर रहे हैं।
وزیر اعلیٰ پنجاب کے صاحبزادے جنید صفدر کی شادی کی تقریبات شروع۔ جاتی عمرہ میں جنید صفدر کی مہندی کی تقریب ہوئی۔ بارات 17 جنوری اور دعوت ولیمہ 18 جنوری کو ہے۔ جنید صفدر کی شادی مسلم لیگ نون کے رہنما شیخ رحیل اصغر کی پوتی سے ہو رہی ہے۔ آج شب معراج ہے۔ ملک بھر میں مساجد اور گھروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام۔ ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 37 رن سے ہرا دیا۔ انگلینڈ کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 210 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان انڈر 19 ٹیم 47ویں اوور میں 173 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ کپتان فرحان یوسف 65 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ میچ جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو سے براہ راست نشر کیا گیا۔ بگ بیش لیگ میں بابر اعظم کی کال پر اسٹیو اسمتھ کا رن لینے سے انکار۔ سٹرائک خود رکھ کر اگلے اوور میں 4 چھکے اور چوکا لگا کر 32 رنز بنائے۔ بابر اعظم 13ویں اوور کی پہلی گیند پر ریش شاٹ کھیل کر آؤٹ ہوئے۔ جاتے جاتے غصے میں باؤنڈری لائن کی اسکرٹنگ کو بلہ بھی مارا۔ 100 رن بنانے والے اسٹیو اسمتھ نے کہا کہ ان کی کوشش تھی کہ وہ اگلے اوور میں 30 رن بنائے۔ انہیں نہیں لگتا کہ بابر اعظم ان کے رن نہ لینے پر خاص خوش ہوئے ہوں گے۔ بابر اعظم 39 گیندوں پر 47 رنز بنا سکے۔ اس سے قبل محمد رضوان کو سست بیٹنگ کرنے پر میلبرن رینیگیٹس کے کپتان نے واپس بلوا لیا تھا۔ پرنس کریم آغا خان کی صاحبزادی پرنسس زہرا آغا خان 3 روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئی۔ وزیر برائے ثقافت و سیاحت ذوالفقار علی شاہ نے ایئرپورٹ پر زہرا آغا خان کا استقبال کیا۔ کہا آغا خان خاندان کی خدمات معاشرے کی بہتری میں نمایاں کردار کر رہی ہیں، جنہیں سندھ سمیت پورے ملک میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملیر ندی پل جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ تعمیراتی معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کا حکم۔ کہا ملیر ندی پل پر 65% کام مکمل ہو چکا۔ پل کی تعمیر میں 2026 میں مکمل کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ریمز کے لیے بجی اور ایریگیٹ بیس کا اسٹاک فوری یقینی بنانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم کا ملیر ندی پر زیر تعمیر پل کا دورہ۔ پل کی تعمیراتی پیش رفت اور معیار کے تفصیلی جائزے کی رپورٹ وزیر اعلیٰ کو دی۔ کراچی ویسٹ واک میں ایک کنٹینر میں آگ ایک بار پھر بھڑک اٹھی۔ آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری۔ جمعے کی دوپہر آگ نے 20 کنٹینرز کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس دوران 2 جہازوں کو ہینڈلنگ روک دی گئی تھی۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق ان کنٹینرز میں الیکٹرانک آئٹمز، کیمیکل، کپڑا اور لیتھیم بیٹریز موجود تھیں۔ چیئرمین کے پی ٹی نے کہا آگ بجھانے کے عمل میں کے پی ٹی، پاک بحریہ ریسکیو 1122 اور کراچی شپ یارڈ کے فائر ٹینڈرز نے حصہ لیا۔ صنعت کاروں کا حکومت سے شرح سود میں کمی اور صنعتی شعبے کی مشکلات کے فوری حل کا مطالبہ۔ صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ نے پریس کانفرنس میں کہا کاروباری اور صنعتی شعبہ مہنگی توانائی کے باعث مشکلات کا شکار ہے۔ حکومت 5 سال کے لیے صنعتی پالیسی کا اطلاق کرے۔ ایس ایم تنویر نے کہا 2 سال میں 150 بڑے ٹیکسٹائل یونٹ بند ہو گئے۔ حکومت سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے مقامی سرمایہ کاروں کو اعتماد دے۔ جب مہنگائی 5% پر ہے تو شرح سود کیوں 11% پر ہے؟ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری نے کہا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مثبت بات کریں تو انہیں ویلکم کریں گے۔ خدارہ یہاں آ کر منفی باتیں نہ کریں، توڑ پھوڑ کی سیاست نہ کریں۔ اب یہ ملک ایک اور نومے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی نے 4 سال میں لوگوں کو گالیاں دینا سکھایا ہے۔ ایک دن کاروبار بند ہونے سے اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ اب ماحول بدل چکا ہے، دنیا کی نظریں اب پاکستان پر ہیں۔ کراچی کے علاقے پورٹ قاسم وائرلیس گیٹ کے قریب ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ایک شخص جاں بحق، خاتون زخمی، ڈمپر کو تحویل میں لے لیا، ڈرائیور فرار، تلاش جاری۔ بلدیہ رانا گراؤنڈ کے قریب ٹینکر کی ٹکر سے 5 سال کا بچہ جاں بحق، ڈرائیور ٹینکر کو چھوڑ کر فرار۔ کراچی کے علاقے میٹرو ویل بھوانی چالی میں مقابلہ، اہلکار جاں بحق، ڈاکو بھی مارا گیا۔ ناظم آباد انو بھائی پارک کے قریب مقابلہ، ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ موٹر سائیکل سوار اہلکاروں کو ملزمان کا تعاقب کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اہلکار کی فائرنگ سے زخمی ملزم اسپتال منتقل۔ لاہور میں کوٹ لکھپت کے علاقے میں گھر میں سلنڈر دھماکہ، خواتین اور بچوں سمیت 5 افراد جھلس کر زخمی، اسپتال منتقل۔
موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی تک دھند کی وجہ سے بند، M2 ٹھوکر نیاز بیگ تا چکری انٹرچینج، M3 فیضپور تا سمندری، M4 پنڈی بھٹیاں تا فیصل آباد، M11 لاہور سے سمڑیال اور M14 داؤد خیل سے عیسیٰ خیل تک دھند کی وجہ سے بند۔ دھند کے باعث گوجرانوالہ ایکسپریس وے بھی ٹریفک کے لیے بند۔ پاکستان کے صف اول کے اداکار جاوید شیخ اور اداکارہ بشرا انصاری میں ٹھن گئی۔ ایک تقریب میں بشرا انصاری نے جاوید شیخ کی طلاق سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا، جاوید شیخ کا گھر ان کے سامنے بنا اور ان کے سامنے ہی اجڑ گیا، جس پر جاوید شیخ نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کسی کا گھر ٹوٹ جائے تو یہ خوشی کی بات نہیں۔ بشرا انصاری جہاں ان کی کہانی سناتی ہیں وہاں اپنی بھی سنایا کریں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں میں حماس کے رہنما سمیت 10 فلسطینی شہید۔ حماس کی اسرائیلی حملے کی مذمت، کہا یہ کارروائی جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ گزشتہ اکتوبر سے نافذ جنگ بندی کے بعد سے اب تک 400 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ منیاپولس میں فیڈرل ایجنٹس نے عالیہ رحمان نامی خاتون کو گاڑی سے کھینچ کر گھسیٹا۔ بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والی سافٹ ویئر انجینئر عالیہ رحمان نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں بتایا وہ اپنے علاج کے لیے ٹرامیٹک برین انجری سینٹر جا رہی تھیں۔ نقاب پوش ایجنٹس نے یہ بتانے کے باوجود کہ وہ ڈسیبل ہیں، انہیں جانور کی طرح گاڑی سے کھینچ کر نکالا۔ عالیہ رحمان نے بتایا فیڈرل ایجنٹس کی حراست کے دوران انہوں نے ڈاکٹر سے معائنہ کرانے کی درخواست کی، لیکن انہیں حراستی مرکز پہنچا دیا گیا جہاں وہ بے ہوش ہو گئیں، پھر انہیں اسپتال پہنچایا گیا۔ عالیہ رحمان کے ساتھ یہ واقعہ اس جگہ سے صرف 2 بلاک دور پیش آیا جہاں فیڈرل ایجنٹس نے رنے گڈ کو قتل کیا تھا۔ ICC T20 ورلڈ کپ کی تیاری، امریکہ نے سری لنکا میں ٹریننگ کے لیے 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ ٹیم میں بھارتی ویزوں کے منتظر پاکستانی پس منظر رکھنے والے علی خان، احسان عادل، محمد محسن اور شایان جہانگیر بھی شامل۔ انگلش کرکٹ ٹیم میں بھی پاکستانی بیک گراؤنڈ رکھنے والے اسپنر عادل رشید اور محمد ریحان کو بھارتی ویزے ملنے کا انتظار۔ رواں ہفتے ٹیم کے ہمراہ سری لنکا روانہ نہیں ہو سکے۔ اور جیو ٹی وی کی نئی ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ ناظرین میں تیزی سے مقبول ہونے لگی۔ آن لائن ہراسانی کا شکار ہونے والی پاکیزہ کو نہ صرف صدمہ ملا بلکہ سوالات، الزامات اور خاموش فیصلے بھی اس پر تھوپے گئے۔ جہاں دنیا نے اس پر انگلی اٹھائی وہیں اپنے ہی گھر میں غیرت اور شرم کے نام پر پاکیزہ پر طنز کے تیر چلائے گئے۔ کیا پاکیزہ کو ہراساں کرنے والے شخص کا کوئی قصور نہیں؟ کیا پاکیزہ اس صدمے سے نکل پائے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے جیو ٹی وی کی ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ ہر بدھ اور جمعرات کی رات 8 بجے صرف جیو ٹی وی پر۔